بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی چھٹیاں ہوگی بیچ میں، مصروفیت کی وجہ سے سبق نہیں بنا سکا تھا، اس لیے ہماری کلاس نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے انشاءاللہ ریگولرلی ہماری کلاس چلے۔ کافی ساری خواتین کی میسیج ہے کہ کلاس کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو بس یہ مصروفیت تھی، اس وجہ سے کلاس نہیں ہو پائی تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز اب جہاں ہم نے چھوڑا وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو وہ سبق بھی پڑھیں گے، اس کی پریکٹس بھی کریں گے، لیکن یہاں پر چند چیزیں آج ہم پڑھتے ہیں قواعد کے حوالے سے۔ تو جیسے آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد الحمدللہ پڑھے، تو آج یہاں پر آگے نئے میم ساکن کے قواعد، ٹھیک ہے؟ آگے یہاں میم ساکن کے قواعد ہیں۔ میم ساکن کے قواعد، میم ساکن یعنی جزم والی میم، ٹھیک ہے؟ میم ساکن یعنی جزم والی میم، یعنی جس میم کے اوپر جزم ہو۔ تو اس کے کل 3 قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ کل 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار، ٹھیک ہے؟ کتنے قواعد ہیں؟ 3۔ ادغام، اخفاء، اظہار۔ ادغام کا کیا معنی ہے؟ آپ نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مدغم سے ہے، یعنی 2 حرفوں کو ایک کر دینا، ٹھیک ہے؟ اخفاء خفی سے، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ نمبر 3 اظہار، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر سے ہے اظہار، ٹھیک ہے؟ تو ادغام یعنی 2 حرفوں کو ایک کر دینا۔ کیسے؟ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر غنہ کرتے ہوئے مشدد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کہ 2 کب ہوتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہے کہ یہ 2 الفاظ ہیں جو جب 2 ان کو کیا جاتا ہے تو اس پہ مشدد اوپر شد لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ نیچے جو حرف ہیں وہ 2 ہیں۔ میم آ جائے، میم ساکن کے بعد میم ہی آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے ملا کر غنہ کرتے ہوئے۔ کیسے؟ جیسے الیکم مرسلون، ٹھیک ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، الیکم مرسلون، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کم مدغم ہو رہا ہے اور ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اور پھر دونوں ہونٹ کھولنے سے پہلے ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کریں گے۔ یعنی جب بند ہو رہے ہوں گے تو میم کے ساتھ غنہ کریں گے، اور جب ہونٹوں کو کھولیں گے تو سختی سے تری والے حصے کے ساتھ ملا کر با کی آواز نکالیں گے۔ کیسے؟ دیکھیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سختی سے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے غنہ کرتے ہوئے ملایا، اور پھر جب ہم ہونٹوں کو کھولنے لگے تو سختی کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کیا۔ وَمَا هُمْ
المؤمنین. ٹھیک ہے. اسی طرح کی مثال یعتصم باللہ، یعتصم باللہ. ٹھیک ہے. غنہ بھی کیا اور جب ہونٹوں کو کھولا تو سختی کے ساتھ اس کو ملایا تری والے حصے سے اور کیا ادا کی، با کو ادا کیا. تیسرا اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھنا. اور کیسے پڑھیں گے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میم ساکن کے بعد میم آئے. دوسرے میں میم ساکن کے بعد با ہے. اور اب اظہار میں میم ساکن کے بعد نہ میم آئے نہ با آئے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. میم مشدد ہو، ٹھیک ہے، یا با ہے تو وہاں پہ غنہ کریں گے، ادروائز وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اظہار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے ساتھ. کیسے؟ جیسے دیکھیں انعمت، 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 انعمت. ٹھیک ہے. نہیں پڑھنا، انعم ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اظہار کر کے بغیر غنہ کے انعمت. ٹھیک ہے. اسی طرح لم یلد، لم یلد لمبا ایسے نہیں کرنا. اکثر سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہوئے لوگ اس پہ لمبا کرتے ہیں. لم یلد. ٹھیک ہے، اظہار کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے. لم یلد فیکم رسولا، فیکم، کم لمبا نہیں کر، کیوں؟ میم کے بعد آئی ہے، یہاں میم کے بعد یا آئی ہے، یہاں میم کے بعد تا آئی ہے. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا وہاں غنہ نہیں کریں گے اور باقی دونوں میں غنہ کریں گے. آگے نوٹ دیا ہے کہ نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد ایک جیسے ہیں سوائے دو باتوں میں. کون سی ہیں؟ ایک، نون ساکن میں اظہار، ادغام، اخفاء کے علاوہ اقلاب بھی ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے نون ساکن میں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ صرف تین ہے، ادغام، اخفاء، اظہار. اقلاب یہاں نہیں ہے. نمبر دو کیا ہے؟ نون ساکن میں اخفاء زیادہ ہے جبکہ میم ساکن میں اظہار زیادہ ہے. کیوں اظہار زیادہ ہے؟ اس لیے کہ صرف دو لفظوں میں میم یا با میں ان کو ہم نے کرنا ہے اخفاء. ٹھیک ہے. لیکن باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں ہم نے اظہار کرنا. ان دو لفظوں کے علاوہ باقی سب میں اظہار ہی ہے میم میں. ٹھیک ہے. وہ نون ساکن میں زیادہ اخفاء تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر صرف 8 حروف، حروف حلقی اور لام را، اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ اخفاء ہو رہا تھا. نمبر 3 یہ آ گیا، نون مشدد میم مشدد کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ان، ثم. ٹھیک ہے. یہ اکثر لوگ اس میں غلطی ہوتی ہے ان اور ثم میں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو جہاں بھی نون اور میم کے اوپر شد آ جائے گی وہاں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کی میم ساکن کے قواعد. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو آپ بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں. دوسرا ہمارا قاعدے میں سبق چل رہا تھا، یہ پیج پڑھ رہے تھے اور اس پہ میں نے پڑھا کے بتایا تھا کہ جو لاسٹ 2 لائن ہم نے یہ والی دی تھی وہ آپ نے سنانی ہے. تو میرے خیال سے چند ایک خواتین نے سنائی ہیں، باقی خواتین نے یہ 2 لائنز نہیں سنائی ہیں. یہ 2 لائنز یہ تھی. ٹھیک ہے. اس سنانے کا مقصد صرف یہ آپ سے ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ بات کتنی سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کہاں تک سمجھ چکی ہیں، صرف سننے کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو باقی کوشش کریں کہ اس کو سنائیں. پچھلے سبق میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. وقت کی صورت میں ہم پڑھ رہے تھے، وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. نون قاف زبر نق، عین 2 زبر عن، نق عن. اب دیکھیں کاف کے اوپر گرین بھی ہے بلو بھی ہے. گرین بتلا رہا ہے کہ یہ موٹا ہے اور بلو بتا رہا ہے کہ اس کی نشانی ہے. آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو یہ حروف قلقلہ کی نشانی ہے.
نقعن، ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ نقع، دو زبر میں ایک زبر وقف کی پڑھی جاتی ہے. آگے یا سین پہ یس، را دو زبرن، یس رن، آگے وقف یس را، وقف کی صورت میں دو زبر میں ایک زبر اور لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے. آگے یہ کھڑی زبر آ گیا، اور کھڑی زبر میں آپ کو بتایا تھا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑی زبر میں وقف کی صورت میں پورا پڑھتے ہیں، اور کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کھڑی زبر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا، وقف کی صورت میں بھی اب قا، کوئی فرق نہیں ہوگا. آگے تا را زبر تر، ضاد کھڑی زبر دا، تر دا، وقف کی صورت میں تر دا، سیم. آگے تا نون زبر تن، نون ساکن پہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. سین کھڑی زبر سا، تن سا، وقف کی صورت میں تن سا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کھڑی زبر کے اوپر وقف کی صورت میں سیم ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں. یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا، یخ شا، وقف کی صورت میں یخ شا، سین. آگے یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر آ، یس آ، وقف کی صورت میں یس آ، ایک جیسا. آگے لفظ آ رہے ہیں اس کے آخر میں ساکن ہے، اور اگر وقف کی صورت میں جہاں ساکن ہو اس کو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے عموماً لاسٹ ورڈ کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اب جو خود ہی ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا. یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یت لو، وقف کی صورت میں یت لو. یہ بھی اسی طرح ید او. آگے تا جیم زبر تج، را یا زیری، تج ری، وقف کی صورت میں بھی سیم تج ری. یہ بھی اسی طرح یہ دی، وقف کی صورت میں یہ دی. اوکے یغنی، وقف کی صورت میں یغنی. حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، القط، وقف کی صورت میں القط. اسی طرح آگے ام ہل، آگے ایک را. اب یہ دیکھیں یہ را کے ساتھ جو ہے یہ عموماً اس کو اکثر لوگ الف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا ہوا ہے کہ الف جسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو خالی ہو یا اس پر مد ہو، ادروائز وہ حمزہ ہوتا ہے. اب یہ جزم آ گئی، لیکن عموماً لوگ اس کو بھی الف ہی پڑھتے ہیں جوڑ میں، لیکن اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ قاف زید اق، را حمزہ زبر را، اق را، ٹھیک ہے. اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ قاف زید اق، را الف زبر را، غلط ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. اور حمزہ ہمیشہ کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اق را. یہ فا را زبر فر، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آگے لفظ ساکن ہو تو پھر الف نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ اصل میں کیا تھا؟ فعلی زبر فا، لیکن آگے اب ساکن آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ حرف الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ بیچ میں سے گر جائے گا. ڈائریکٹ ہم فا کو را سے ملائیں گے. فا را زبر فر، یہ کہیں بھی آ جائے، ٹھیک ہے. فا را زبر فر، غین با زبر غب، فر غب، وقف کی صورت میں فر غب، ٹھیک ہے، وہی پڑھا جائے گا. فا نون زبر فن،
صاد با زبر صب فن صب، وقف کی صورت میں فن صب ایک ہی سیم. اسی طرح آگے ون حر، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں وہی ون حر. اوکے حمزہ خا زبر اخ را زبر را، اخ را جیم زبر جا، اخ راجا، وقف کی صورت میں زبر زیر پیش میں ساکن کر دیتے ہیں اخرج. اسی طرح سیم ارسل، ٹھیک ہے، تو ایسے ارسلا وقف کی صورت میں ارسل. اسی طرح آگے اغطاشا وقف کی صورت میں اغطش. افلح وقف کی صورت میں افلح. اکرم وقف کی صورت میں اکرم. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا سبق ہو گیا. وہاں وہ دوسرا تجوید کا بھی ہو گیا، میم ساکن کے قواعد، اور یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو تیار کرنا ہے اور کوئی تھوڑا بہت سنا دیا کریں سب، کیونکہ اس سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ سنائیں گے نہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی یا بات یہ نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ آج کا سبق ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر نیکسٹ کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.